ہاں اسٹیٹ الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز کے اندر 400 سیٹوں کے اوپر بی جے پی نے ایک بھی مسلمان کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا. وہاں سے جتنے کینڈیڈیٹ تھے وہ ہندو میجورٹی تھے اور ایک بھی مسلمان, جبکہ تقریباً 4 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے یو پی میں وہاں پر, اور پورے بھارت کے اندر تقریباً 17 کروڑ سے زیادہ کہا جاتا ہے 2011 کے سینسس کے مطابق کہ آبادی ہے, لیکن ایک بھی مسلمان کو پارٹی ٹکٹ نہ دیا گیا. اب جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے جناب یوگی آدتیہ ناتھ, انتہا پسند, کٹر انتہا پسند, ہندو انتہا پسند ہے یہ. اس سے پہلے ان کے ریمارکس مسلمان خواتین, مسلمان مرد, مساجد, جو درگاہیں جہاں ہم جاتے ہیں, ہر طرف انہوں نے نیگیٹیوٹی اپنی کرٹیزم پھیلا کے رکھی, اور نہ صرف ان کے آنے سے وہاں کے مسلمانوں کو خطرہ بلکہ ان کے اور مودی کے ملاپ سے پورے خطے کے امن کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ بڑی سنگین صورت, بالکل سپورٹ لیس ہو چکے ہیں. کیا مسئلہ ہے ناصبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بھارت کے اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک بنانے والے جو ان کے اپنے پائنیئرز ان کے کانسٹیٹیوشن کے تھے, وہی کہہ گئے اپنی کتابوں کے اندر کہ بھارت کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ جمہوریت کا ایک جھوٹا لبادہ اوڑھ کے یہاں پہ جو حکومت کی جاتی ہے اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. دیکھیں, جتنی فیشزم اور جو فیشسٹ قسم کی سوچ مودی کی ہے, آپ کو سب کو پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ 92 میں جو فساد کیے گئے اس کے اندر مودی کا کیا کردار تھا, اور بابری مسجد کے اوپر جس قسم کا اٹیک ہوا, اور بابری مسجد کو اٹیک کرنے کے دوران کتنے مسلمانوں کو, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. یہ جو دنگے, فساد اور نفرت اور انتہا پسندی کی جو سیاست ہے, یہ مودی کی آج کی بات نہیں, بلکہ یہ بھارت کے اندر کچھ ایسے سیاسی جماعتوں کے اندر یہ عناصر موجود ہیں جو کہ پورا دنیا کو اپنا نیگیٹو پس منظر دکھا رہے ہیں کہ دس از دا ریئل انڈیا. اصل انڈیا یہ نہیں ہے جو ہم بیٹھ کر ان کے لوگ آ کے اپنے آپ کو میڈیا میں جو پورٹریٹ نہ صرف انڈیا میں دیکھا ہے, بلکہ اب جو انڈیا کی ریاست یو پی ہے, اتر پردیش ہے, اس کے اندر اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے. لیکن لانگ رن میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں پولرائزیشن ہندو اور دوسرے مذاہب کے درمیان زیادہ سخت ہو گئی ہے, اور جو خاص کر مسلم کمیونٹی جو اتر پردیش کے اندر 19 سے 20% تک ہے, وہ وقتی طور پہ تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ان کو, لیکن لانگ رن میں یہ تقسیم جو ہے وہ زیادہ واضح طور پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس الیکشن میں ہوا یہ کہ مودی نے اور آدتیہ ناتھ نے جو پولرائزیشن ہے اس طرح بڑھائی انتہا پسندانہ تقاریر کے ذریعے کہ ہندو ووٹ تو اکٹھا ہو گیا, لیکن مسلم ووٹ جو ہے اور جو دوسرا ووٹ تھا وہ تقسیم ہو گیا سماج وادی پارٹی میں اور دوسری ایک اور پارٹی کے درمیان, جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کو اتنی کامیابی ہمیں نظر آئی ہے. لیکن یہ وقتی کامیابی ہے, اور یہی چیز ہندوستان کے حق میں لانگ رن میں اندرونی خلفشار جو ہے وہ پیدا کرے گی. کیا کھڑے ہو جائیں گے لوگ, کوئی سول وار کا خدشہ ہو جائے گا کیا؟ مطلب آپ کو اندرونی خلفشار کس طرح بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کے دورز نتائج ہندوستان پر نیگیٹو کیا ہوگا, یعنی کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ آخرکار وہاں پر 170 ملین 17 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی, کیا کریں گے وہ لوگ؟ دیکھیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں وہاں کوئی سول وار تو خیر کی امکانات آل انڈیا بیسس پہ نہیں ہے, وہاں پہ سول سٹرائف ہے جو مختلف ریاستوں تک ہمیں محدود نظر آتا ہے. صرف ہوگا یہ کہ یہ تنظیمیں جو ہندوستان کے سیاسی نظام سے عدم وابستگی کا رجحان پیدا کرنے کے بعد جو ہیں, یہ نمبر 1 ان میں سے کچھ لوگ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے, یعنی وہ چیلنج کریں گے اس نظام کو باہر آ کر. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ دوسری سیاسی جماعتوں سے, کانگریس سے یا دوسری جماعتوں سے مل کے کوشش یہ کریں گے کہ ان کے جو وقتی کامیابی ہے اس وقتی کامیابی کو ختم کیا جائے. وہاں پہ غربت, افلاس, ایک دوسرے کے خلاف نفرت, ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کرنا, لیول آف وائلنس بڑھے گا. جی یہ بڑھے گا, لیکن معذرت کے ساتھ اعجاز الحق صاحب, یہ جو گورننس کا برانڈ انہوں نے لانچ کیا ہے یہ یوگی ناتھ کے ساتھ, سر ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فائر برانڈ, وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہے, وہ اینٹی مسلم, صرف وہ لوگ ان کو لانچ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ گورننس کے لحاظ سے بڑا, وہ چیتا بڑا ہے, بڑا تیز ہے جی گورننس کے لحاظ سے. اس نے 8 دنوں کے اندر 80 فیصلے کر دیے, اس نے کرپشن ختم کر دی 8 دنوں کے اندر, پولیس کو صحیح کر دیا, اس نے گھر بنانے کا اعلان کر دیا, اس نے یہاں پر صفائی مہم شروع کر دی, اس نے وہاں سے کرپشن کا خاتمہ, مطلب
वहां पर इलीगल स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ, कारोबार के खिलाफ काम शुरू कर दिया। वो ऐसा जहन बना के लोगों को दे रहे हैं कि ये कोई वहां का टर्न अराउंड कर देगा, मईशत को फेर देगा, वहां की मुस्तकबिल को, ऐसा सब ऐसा तासुर दे रहे हैं वहां के लोग, वहां का मीडिया भी ये पोर्ट्रे कर रहा है। देखिए बेसिकली ये है कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं जो इनके बाहर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये इस वक्त देख रहे हैं कि अमेरिका के भी यही हालात हैं, वहाँ पे भी ये टेररिज्म जो हो रही है दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान को भी और दीगर ममालिक को भी टारगेट किया जा रहा है, उसका ये फ़ायदा उठाया जा रहा है वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ये अब कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ पर कि ये आकर वहाँ पर आप समझ लें कि कोई ऐसी चेंज लेकर आ जाएगा जिससे कि स्लॉटर हाउसेस को